الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ حضرت جی شروع کرتے ہیں۔ روزینہ ملک ہے شاہ کوٹ سے، یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست کہتی ہے کہ نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے اندر سے کوئی چیز لینے یا رکھنے کے لیے، تو نیت کر لیتے ہے کہ جتنی دیر میں مسجد میں اندر ہوں میرا نفلی اعتکاف ہے، اس اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ سنت اعتکاف ہے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان میں ہوتا ہے، آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ وہ 20 رمضان کی شام روزہ افطار ہوتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، صحیح، اور چاند کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ ہے سنت اعتکاف۔ وہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نفلی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں رمضان شریف میں، تو آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے آ گئے تو 1 گھنٹے کا اعتکاف ہو گیا، 5 دن کے لیے آ گئے 5 دن کا ہو گیا، 1 دن کے لیے آ گئے 1 دن کا ہو گیا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب ایک نفلی اعتکاف ہے غیر رمضان میں بھی، اچھا، آپ کا روزہ بھی نہیں ہے، آپ مسجد میں آئے، وہاں آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے رہے، نماز میں دیر تھی، آپ نے نیت کر لی کہ میں اعتکاف بیٹھتا ہوں اتنی دیر جب تک جماعت نہیں ہو، صحیح، آپ کو ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، سنت اعتکاف وہ ہے، ٹھیک ہے۔ نفلی اعتکاف رمضان کا اس کا مقام الگ ہے، غیر رمضان کا آپ 5 منٹ کے لیے بھی کر سکتے اعتکاف کر سکتے۔ بیسیکلی اعتکاف کا مفہوم کیا ہے؟ اعتکاف کا مفہوم ہے کہ کاروبار دنیا سے منقطع ہو کر متوجہ اللہ۔ صحیح، اعتکاف بھی وہ کہتے ہیں غلامی کو، یعنی پکا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، بالکل ٹھیک، اور دنیا سے بالکل کٹ جانا، سوچنا بھی ادھر، پڑھنا بھی ادھر، کرنا بھی ادھر، متوجہ اللہ ہو جانا۔ صحیح، سنت اعتکاف میں بھی یہ جو ہے نا کہ بات ہی نہیں کرنی، لوگ پانی میں لکھ کر مانگتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، غیر ضروری بات نہیں کرنی۔ ٹھیک 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 ٹھیک، بالکل آپ صحیح، مطالعہ کر سکتے ہیں، دینی تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، بھوک لگی ہے روٹی مانگ سکتے ہیں، پانی چاہیے منگوا سکتے ہیں، کتاب چاہیے کسی کہہ سکتے ہیں کتاب فلاں کتاب مجھے لا دو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اور بالکل خاموش ہو جانا اور لکھ کر چٹیں دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ مکروہ ہے، بالکل ٹھیک، غیر ضروری بات کرنا بھی ناقص ہے، اعتکاف میں نقصان ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ توجہ اللہ رہنا، ہم وقت اللہ کی یاد، اصل مقصد وہ ہے۔ حضرت جی ایک میل تھی اور اس میں انہوں نے اس میں جو نام تھا وہ صرف روح لکھا ہوا تھا، اب پتہ نہیں روح ان کا نام ہے کیا ہوگا، ہے۔ ہو سکتا ہے۔ 3-4 سوال ہیں ان کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت جی اگر مکہ یا مدینہ شریف میں نماز تراویح کی نشریات براہ راست آ رہی ہوں تو کیا گھر میں نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ امام کے ساتھ خود مدینہ منورہ میں بھی جب تک آپ کا جماعت کے ساتھ لنک نہ ادا نہیں کر سکتے، مکہ مکرمہ میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی اگر جماعت مسجد حرم سے نکل رہی ہے، صفیں باہر جا رہی ہیں، میل باہر چلی گئی ہیں،
تو آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہی ہیں تو آپ نکل کر صف میں کھڑے ہوں گے. یہ نہیں، ایسے نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں. صحیح، بالکل صحیح. یا تو صفیں آپ کے اندر بھی داخل ہو جائیں. ہاں، اور آپ مطلب صف میں ہونا شرط ہے. صف میں صف کے ساتھ ربط ہونا چاہیے. یہ شرط تو ہونا. نماز امام کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. اگر بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں براہ راست وہ تلاوت سنائی دے رہی ہوتی ہے اور تکبیر حرم کی سنائی دے رہی ہوتی ہے، وہ بھی نماز ادا نہیں ہوتی. نہیں ہوتی جب بالکل تک صفوں کے ساتھ ربط نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح. یہاں سے بیٹھ کر کیسے ممکن ہے؟ ویسے بھی ڈفرینس ہے، ٹائم کا بھی ڈفرینس ہے. ان کا دوسرا سوال ہے، کشف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کشف اللہ کریم کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا. صحیح. اور کشف کے لیے محنت کرنا بھی شرک ہے. اچھا، کہ مجھے کشف حاصل ہو جائے اس کے لیے عبادت کرنا شرک ہے. صحیح. آدمی ایمان سے بھی گیا. صحیح. عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. بالکل ٹھیک. اب اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ وہ کیفیات حاصل کر رہے ہیں، صحیح صحیح، ان کے ساتھ وہ مشاہدہ بھی عطا کر دیتے ہیں، اس کی مرضی. سبحان اللہ. یعنی وہ کیفیات فیلنگز ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ کے جسم پہ کب کوئی طاری ہو گئی، دوزخ کے عذاب کی آیت تھی، کیفیت تو آپ پر آ گئی. اب اگر وہ مہربانی کرے تو آپ کو دوزخ دکھا بھی دیتی ہے، کشف ہوگی. یہ کشف ہو گیا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نے ایک جنت کے بارے آیت پڑھی، اللہ کی انعام کی آیت پڑھی، آپ کے دل میں خوشی آئی، آپ نے کیفیت محسوس کی، لذت آئی. صحیح. اب اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی جھلک جنت کی دکھا بھی دے تو یہ کشف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کشف ہوگا. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ کشف پانے کے لیے عبادت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے. کشف اللہ تو نہیں، غیر اللہ. ہاں، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات. تو کشف محض عطا ہے. آپ نے کشف کو کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کو راضی کریں، پھر اس کی مرضی وہ آپ کو جو چاہے. اللہ اکبر. اچھا، ان کا تیسرا سوال ہے، کیا غزوہ ہند اگلے 10-15 سال میں وقوع پذیر ہونے کو ہے؟ آج بھی ہو سکتا ہے اور 100 سال بعد بھی ہو سکتا کوئی ہے. وقت کا یہ کوئی تعین نہیں. تاریخ نہ حضور نے بتائی ہے نہ کوئی اور بتا. صحیح. ان کا آخری سوال ہے کہ جب روح مراقبات کے ذریعے منازل طے کرتی ہے تو اس کے کپڑے سیم ہوتے ہیں جیسے باڈی نے پہن رکھے ہوتے ہیں؟ جی بالکل وہی ہوتے ہیں. روح کی وہی تصویر ہوتی ہے جو باڈی کی ہوتی ہے. احمد نواز ہے گوجرا سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی، ایک صوفی اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایک بات ہے جو ہمارے سامنے گھوم پھر کر مختلف اینگل سے آ جاتی جملوں میں اور مختلف حروف کی صورت میں آ رہی ہے. بھئی صوفی کے پاس کیفیات ہوتے ہیں، غیر صوفی کے پاس الفاظ ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جو صاحب کیفیات ہے وہ جب روزہ بھی رکھے گا تو اس پر روزے کی کیفیات بھی وارد ہوں گی، اس کو وہ لذات بھی نصیب ہوں گی، اور ظاہر ہے اتنا اسے اجر بھی ملے گا. بے شک. اب ایک کے پاس صرف الفاظ ہیں، اس نے ان کی اتباع تو کر لی، اسے بجائے روزی کی لذت کے بھوک پیاس ستاتی رہے گی، لڑتا بڑھتا شام وہ بھی کر جائے گا، اللہ اسے بھی معاف کر دے، بخشش کا سبب بن جائے گا، قرب الہی کرے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اور عبادت کا جو خلوص اور پھر اس کی جو لذت ہے وہ ظاہر ہے غیر صوفی کو تو نہیں مل سکتی نا. تحریم الطاف ڈیرہ غازی خان سے، صوفیہ اکرام کے اقوال میں اکثر یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ اسرار الہی نااہلوں پہ منکشف نہیں کیے جاتے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں نااہلوں سے کیا مراد ہے، اور کوئی ایسے بھی اسرار الہی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے، فقط صدور صوفیہ میں محفوظ ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صوفیاء کے پاس وہی باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہیں، ان کے باہر کی اگر کوئی بات ہے تو قابل قبول ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہی بات دو مختلف بندوں کو دو مختلف انداز سے بتانا پڑتی ہے. اچھا، آپ ایک ہی بات بیوی سے اور انداز سے کرتے ہیں اور ماں سے اور انداز سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بتاتے ایک ہی بات ہے. صحیح. گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے. آپ ماں سے بات کرتے ہوئے الفاظ مختلف چنیں گے، بیوی کو وہ بات بتاتے ہوئے آپ کے الفاظ مختلف ہوں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کیا کرو. صحیح. یعنی جو بات ان کی سمجھ میں، انہیں حیرت میں نہ ڈالو، مخمصے میں نہ ڈالو، ایسی باتیں نہ اڑاؤ کہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اتنی اس طرح کی بات کرو جو وہ سمجھ سکتے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے ہر بندے کی سمجھ اپنی ہے، اس کے مطابق اس سے بات کی جائے گی. اب اسے آپ نااہل کہیں گے جو اس سے اوپر کے انداز کو نہیں سمجھتا، اس میں بالکل صحیح، اس میں اس کی اہلیت نہیں ہے. تو آپ کو وہ بات، اسی لیے آپ جو بات کرتے ہیں اسے موٹے موٹے لفظوں اور بڑے پھبے ہوئے جملوں میں بیان کرنا بڑا ادب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ادب کا کمال یہ ہے کہ جو آپ کہیں وہ عام آدمی، مین ان دا اسٹریٹ بات سمجھے پھر بات ہے. آپ نے شعر کہا، چند شاعروں نے سمجھا، پھر کیا ہوا؟ صحیح بات. عام غیر شاعر جب اسے سنے تو وہ کہ یار یہ شعر لگتا ہے، پھر مزہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. عام آدمی کی زبان، عام آدمی کا جو اس کا سمجھ کا جو اس کا لیول ہے، اس کی شعور کا جو لیول ہے، جس طرح وہ اس طرح کی بات اس سے کی جائے. اپنے شعور سے اوپر کی بات کے لیے وہ نااہل ہے. اس کا نااہل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس میں وہ استطاعت ہی نہیں. صحیح. آپ ایک اردو سپیکنگ سے پشتو بولنا شروع کر دیں تو اس کا کیا گناہ؟ ظاہر ہے وہ اس حوالے سے تو نااہل ہے، کیونکہ اس میں اہلیت ہی نااہل ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یعنی اس میں اس کی اہلیت نہیں ہے. تو لوگوں سے حضور کا ارشاد ہے کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے اندازے کے مطابق بات کیے تاکہ ان کی بات سمجھ میں. بالکل صحیح. اب ہم یہاں باز کہتے ہیں اور وہ کسی کے پلے ککھ نہیں پڑتا. ہم کسی کو پلسرات پہ لٹکاتے ہیں، کسی کو دوزخ کے درمیان چھوڑتے ہیں. صحیح بات ہے. اس انداز سے بات کی جائے، موٹے موٹے الفاظ اور موٹے موٹے شعر نہ پڑے جائیں، جو سن رہے ہیں ان کو بات سمجھ آئے. اصل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کی کامیابی یہی ہے کہ یہاں جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں کے بالکل اس سطح پہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں. ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، اور بالکل ان کو دل کو لگتی ہے. اور یہ سارے جو ہمیں سوالات آتے ہیں وہ شاید اسی وجہ سے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ارشاد بی بی ہیں گجرانوالہ سے، یہ کہتی ہیں کہ میں قرآن حکیم کا درس دیتی ہوں، کچھ دیر بعد تک اس درس کا اثر مجھ پر رہتا ہے، لیکن پھر دنیاوی بکھیڑوں میں الجھ کر وہ اثر جاتا رہتا ہے. میں ایسا کیا کروں کہ جن باتوں کی تلقین دوسروں کو کرتی ہوں ان کا اثر خود مجھ پر بھی ہو؟ اور حضرت جی یہ اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ جب درس دے رہے ہوتے ہیں یا جب بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ہمارے لاہور میں بہت سارے پارکس ہیں جن میں ہم اگر صبح صبح جاتے ہیں نا تو وہاں پہ مختلف ٹولیوں کی شکل میں لوگ بیٹھ کے صبح صبح درس دے رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً ان میں وہ چیز نظر نہیں آتی. جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں یا کسی جگہ پہ جو درس دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے اپنے عمل جو ہیں وہ پھر اس کے مطابق نہیں ہوتے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ اسلام لمحاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام ابدی دین ہے. بالکل ٹھیک. آپ اگر دنیا کے کام اپنے جو ہیں وہ دین کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں، تو یہ جو بیان کرتے ہوئے کیفیت بنتی ہے یہ اور بڑھتی جائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں نے 15 منٹ بیان کیا ہے اور باقی 24 گھنٹوں میں جو پونے 24 گھنٹے ہیں وہ میں اپنی مرضی سے کام کروں، تو یہ 15 منٹ کی کیفیت کتنی دیر رہے گی؟ بالکل صحیح ہے. 15 منٹ رہے گی، آدھا گھنٹہ رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی.
تو اگر بھی آپ اپنے کردار کو شرعی سانچے میں ڈھال لیں اور دنیا کے کام جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، شریعت کے مطابق کریں تو یہ کیفیت بڑھتی جائے گی. صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر درس ختم ہوا تو پھر آپ نے دنیا کے جو کام ہیں وہ اپنی مرضی سے کرنے ہیں تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اور پھر اس میں وہی آپ والی بات جو ہم ذکر کرتے ہیں پروگرام کے اندر کہ وہی کیفیات کی بات ہے. پھر وہی بات کہ اگر آپ نے صرف لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے، لوگوں پہ یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا عالم، میں بڑا پڑھا لکھا، پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنی خوش بیانی کی بات کرنی ہے، اپنی گا کر شعر پڑھنے اور نام واز نصیحت کا ہے. جی ہاں، تو پھر کیا وہ عزیز جواد اکبر ہیں میاں چنو سے، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. پھر روزے کو اپنی ذات کی طرف مخصوص کرنے سے کیا مراد ہے؟ تمام عبادات میں لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. روزہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بندے کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، اللہ کی ذاتی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تنہائی میں بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، جنگل میں بھی چلا جاتا ہے. نماز آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، لوگ بھی، بازار بھی دیکھتے ہیں سارا. روزے کی ایک کیفیت ہے، کوئی ہو نہ ہو آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کے ساتھ ہونے کی بات ہے. اور یہ بڑی مزیدار اور بڑی عجیب بات ہے اور اس کی اپنی کیفیات ہیں. بالکل صحیح. اور اسی طرح اس کا اپنا معاوضہ اجر بھی ہے. ٹھیک بات، بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ جتنی اس کے ساتھ آپ کا جتنا رابطہ گہرا ہے پھر اس کا اجر ایک حضور حق ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ایک حضور حق. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں اور اسی طرح سے رکھتے ہیں، لیکن وہ یقین وہ نہیں ملتا، پھر بھی نہیں ملتا. نہیں، وہ روزہ رکھنے ہی اسی یقین سے چاہیے. اس یقین سے آپ نہیں رکھ رہے تو ایک رسم ادا کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے. ایکٹنگ اور چیز ہے، اداکاری اور چیز ہے اور عمل اور چیز. اچھا نہیں، ایکٹنگ تو ایک یہ نا کہ چلیں کہہ دیا کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن رکھا نہیں، رکھا ہوا بھی ہے. اچھا یہ احساس بھی ہے کہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جاتا. وہ بھی ایک ایکٹنگ ہے. وہ بھی ایکٹنگ. آپ نے رکھا ہوا تو ہے، لیکن کیوں رکھا ہوا ہے؟ کون ہے آپ کے پاس جس کے سامنے آپ پانی نہیں پی سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے؟ کون ہے جس کے سامنے آپ کھا نہیں سکتے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ کچھ یہ ادراک بھی ہو نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں آتا. یہ نہیں آتا تو پھر روزے کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے. تو یہ وہ کیفیت جب تک نہیں آئیں گی تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. بالکل صحیح بات ہے. ویسے تو جی ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام کی مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مسلمانوں کی نقل بھی کرتا رہے تو اللہ اسے بخش دے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو بات کا مزہ ہے وہ کیفیات میں. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اور جب تک وہ کیفیات نہ آئے تو پھر مزہ نہیں آتا، اثر نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ صوفی میں اور غیر صوفی کے روزے میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے کہ صوفی پر وہ کیفیت اسے انجوائے کرتا ہے اور وہ ٹوٹل پورا کرتا ہے. مریم صادق ہیں جی حیدرآباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی میری ہمسائی کہتی ہے کہ رمضان میں پہنے جانے والے کپڑے کا حساب نہیں لیا جائے گا، خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے دن والے لباس کا. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے رمضان میں جو نئے کپڑے شروع کیے جاتے ہیں یا نیا جوتا پہنا جاتا ہے تو یہ رمضان کی برکات ہیں کہ اس پہ پرسش نہیں ہوگی. صحیح، یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. نجمہ سعید میاں والی سے، میری ایک دوست بات بات پہ قسمیں کھاتی ہے، کبھی اللہ کی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی اپنے بچوں کی. میری ساس مجھے کہتی ہے کہ اسے منع کرو، قسمیں نہیں کھانی چاہیے. آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا واقعی قسم نہیں کھانی چاہیے یا کسی خاص موقع پہ قسم کھانے کی اجازت ہے؟ اور یہ بھی کہ قسم کی حقیقت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اگر قسم جھوٹی ہو تو اس پہ سزا کیا ہے؟ جو اکثر لوگ قسمیں کھاتے ہیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں خود اپنی بات پہ اعتماد نہیں ہوتا تو دوسرا کو کیا کرے گا. وہ پھر وہ اپنے آپ کو بھی اس پہ قائم کرنے کے لیے قسمیں کھاتے رہتے ہیں. صحیح، ٹھیک. جو بات سچی کر رہا ہو اسے کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ خواہ مخواہ وہ قسم کھائے. پہلی بات بالکل تو یہ ٹھیک ہے. اور قسموں سے رک جانا چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے یا بیٹوں کی کھائے یا سر کی کھائے، یہ سب فضول اور واہیات ہے۔ صحیح قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ صحیح قسم سے مراد ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پر وہ بھی گواہ ہے، اسے پتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اللہ کریم نے خود قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، مثلا زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، والعصر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ ان باتوں پہ گواہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو سوائے اللہ کے کسی کی قسم کھانا بجائے خود ایک جرم ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ ہر بات پہ گواہ ہے۔ صحیح صحیح، اور اگر بات سچ ہے اور آپ کو کوئی مجبوری ہے، آپ کی بات بغیر قسم کے وہ حقیقت تسلیم نہیں کر رہے، تو آپ اپنے گواہی کے لیے اللہ کو شامل کر سکتے ہیں کہ میری بات سچی ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، یہ ہے قسم۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اور بالکل بغیر صحیح، اللہ کے کسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل اور ٹھیک ہے، کسی بات پہ آپ قسم کھاتے ہیں تو وہ پوری کریں۔ صحیح، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں فلاں کام کر کے دوں گا، لیکن کر وہ کے ہوتا دیں۔ نہیں۔ نہیں ہوتا تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ شیزہ اوان اسلام آباد سے، عید منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں اکثر چاند دیکھنے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ایسے میں ہمیں کسی کو فالو کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کی اکثریت جس طرف ہو اسے فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اگر خود چاند نظر آ گیا سب سے اچھی بات ہے، نہیں ٹھیک ہے، آتا تو اکثریت کو فالو اکثریت کریں، کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور عید منانے کا عید شرعی منانے طریقہ؟ کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن غسل کریں، اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، مرد عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کریں، دلوں سے رنجشیں مٹائیں، لوگوں سے ملیں، ہنسیں بولیں، خوشی سے گزاریں، اللہ سے آئندہ کے لیے بہتری کی دعا کریں، گزشتہ کوتاہیوں پر معافی مانگیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ عید کا مطلب ہے خوشی کا دن، خوشی کا دن، وہاں خوشیاں منائیں، خوشیاں منائیں۔ اور روٹھے عیدیں ہوں صرف کو- 2 ہیں۔ رمضان کی عید یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس نے تمہیں ہدایت دی، مسلمان بنایا، تمہیں رمضان کی اس ایکسرسائز سے گزارا اور تم پر اپنے سبحان بے اللہ۔ پناہ انعام کیے، تو وہ مکمل ہو گیا، تو اس کی خوشی میں خوشی مناؤ، نئے کپڑے پہنو، خوشبو صحیح، لگاؤ، صحیح، دوستوں سے ملو، کھانے کھاؤ پکاؤ۔ صحیح، دوسری عید قربانی کی ہے کہ ایک بہت بڑی قربانی میں آپ کو اس نے شامل کر لیا۔ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام ضعیف العمر تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ جیسا چاند سا بیٹا تھا، حکم ہوا ذبح کریں، انہوں نے تو اپنی طرف سے ذبح کر دیا، آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو آپ ایک دمبا لے کر اسے ذبح کرتے ہیں تو آپ پر وہ کیفیات وہ وارد کرے کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر وارد ہوئی تھی اسماعیل کو ذبح کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر مزہ کیا؟ مزہ تو نہیں ہے، پھر اگر یہ کیفیت آتی پھر تو عید ہے، پھر تو عید ہے۔ صحیح تو بات، خوشی منانی صحیح چاہیے، بات، صحیح ہے جی؟ بات، صحیح بات۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اصل تو قربانی کو خود ذبح کرو، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا تو کم از کم پاس کھڑا ہو جب کوئی تاکہ قربانی، اسے احساس اور وہ کیفیت وہ آ کیفیت سکے۔ وارد کرے۔ بالکل صحیح۔ عزیز جی، پروگرام میں آخری سوال شامل کرنا چاہوں گا، ہمایوں جان آزاد کشمیر سے، کیا صدقہ فطر عید والے دن ہی ادا کرنا چاہیے؟ نہیں، کوشش کرنی چاہیے عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ادا کر کے پھر عید پڑھنے پڑھنی کے لیے چاہیے، جائیں، تاکہ بالکل غریب ٹھیک ہے۔ جو ہیں یا مفلس جو ہیں ان کو پیسے مل جائیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اس کا جو اصل مفہوم ہے ہاں، وہ کوئی پورا بچوں ہو کا سکے۔ کپڑا بنا سکے، کوئی کھانے کی چیزیں لے سکے، جو جن کے پاس نہیں ہے، ہیو ناٹس جو ہیں، ان بالکل کو بھی صحیح۔ ایک دن کے لیے تو کچھ مل جائے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ فطرانہ اسی لیے ہوتا ہے اسی شاید لیے کہ یہی مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے وہ پھر عید والے دن تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر حضرت ہے۔ جی، پھر وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جاتے جاتے آپ ہی کی کتاب نقوش اول سے اقتباس ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو رحمتیں لے کر آتے ہیں، لیکن آگے کوئی وصول کرنے والا دل بھی تو ہو۔ اللہ سے وہ دل مانگو
جو اس کی عظمت سے آشنا ہو، جو عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو، اللہ سے توفیق عمل مانگو، قرآن پر عمل کی توفیق مانگو۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا